السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، آج کے اس اجلاس میں جو میرا موضوع ہے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کیوں ہے؟ قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ اللہ اپنے مومن بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے اور ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایک نظم ہے، میں اس کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تھوڑا آواز بڑھائیے گا۔ بہت پہلے ڈاکٹر اسلم کانپوری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات کے حوالے سے نظم لکھی تھی۔ آج بھی کچھ ویسے ہی حالات ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ خودی کو اپنی مٹا کے کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کے کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں نہ جانے کب تک پیا کریں گے۔ قفس کا مطلب ہوتا ہے پجرا، جس سے پرندے کو آپ جس پجرے میں بند کر دیتے ہو
اس کو قفس کہا جاتا ہے۔ قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارمان نہ جانے کب تک پیا کریں گے، ہزار تانے ہزار شکوے ہزار باتیں غم و الم کی، ہزار تانے ہزار شکوے ہزار باتیں غم و الم کی، کسی کے غیظ و غضب کا کب تک جواب ہنس کر دیا کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کہ کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارمان نہ جانے کب تک پیا کریں گے، اور ضرور لائے گی رنگ ایک دن خدا کے بندوں کی فاقہ مستی، ضرور لائے گی رنگ ایک دن خدا کے بندوں کی فاقہ مستی، بکھر پڑے گا نظام ہستی جو دل سے آہو دکا کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کہ کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، یہ کہہ رہی ہے فضائے عالم سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم، یہ کہہ رہی ہے فضائے عالم سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم، اگر نہ ٹوٹا جمود مسلم تو روز فتنے اٹھا کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کہ کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے۔ خدا کی دنیا میں رہنے والے، خدا پہ ایمان رکھنے والے، خدا کی دنیا میں رہنے والے، خدا پہ ایمان رکھنے والے، متاع ایمان لٹا کے کب تک بتوں کو سجدے کیا کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کہ کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، یہ ہے تقاضائے وقت اسلم حرم کو اپنے بچائیں، اب ہم تھوڑی سی اگر تبدیلی کروں میں اس مصرے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے تقاضائے وقت اسلم وطن کو اپنے بچائیں، اب ہم یہ ہے تقاضائے وقت اسلم وطن کو اپنے بچائیں، اب ہم خدا سے مانگیں گے ہم دعائیں، اسی سے اپنا گلہ کریں گے، خودی کو اپنی مٹا کہ کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے، قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارمان نہ جانے کب تک پیا کریں گے۔ حضرات،
جیسا کہ آپ نے سنا، عنوان ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کیوں آزماتا ہے، یا مومن بندوں پر بلائیں کیوں آتی ہیں، مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹتے ہیں، مومن بندوں کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے، یا مومن آزمائشوں میں کیوں گرفتار ہوتے ہیں جبکہ اللہ پر ان کا ایمان ہے۔ بھئی بلائیں اور مصیبتیں تو ان پر آنی چاہیے جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو غیروں کی دہلیز پہ سجدے کرتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، جن کے سینے میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، لیکن یہ ایمان والے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، نماز روزے کرنے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے، ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں مومن بندوں پر مصیبتیں زیادہ کیوں آتی ہیں۔ اور یہ سچائی بھی ہے کہ مومنوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور آزمائشوں میں گرفتار ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، دو بڑی وجہیں ہیں، دو وجہوں سے مومنوں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو جو آزماتا ہے، اس کی دو بڑی وجہیں ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے خاص بندوں اور اپنے مومن بندوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ میرے وہ بندے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، کیا اس کلمے کا اثر ان کی حقیقی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ جن بندوں نے میرے اوپر ایمان کا اظہار کیا ہے، کیا ایمان کی مٹھاس ان کے سینوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح ان کی زبان مسلمان ہو گئی ہے، ان کے دل بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ان کے اعضاء و جوارے بھی مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی فکر و نظر بھی مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی صحیح معرفت انہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا اعتراف انہیں دل سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مگر سینے میں بت خانہ چھپا ہوا ہے، سینے میں بت خانہ چھپا ہوا ہے، سینے میں کفر و شرک تو نہیں چھپا ہوا ہے؟ تو اللہ جل شانہ انہی مصیبتوں کے ذریعہ، آزمائشوں کے ذریعہ اپنے بندوں کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ میرے بندے صحیح معنوں میں مومن ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ وہ مومن اور منافق میں فرق کر سکے، صادق اور کاذب میں فرق کر سکے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کر سکے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے۔ تو جواب سن لیا آپ نے، اللہ یہ فرق کرنا چاہتا ہے کون مومن ہے، کون منافق ہے،
کس کے سینے میں ایمان اترا ہے، کس کے سینے میں ایمان اترا نہیں ہے، کس نے زبان سے کلمہ کہہ دیا مگر وہ حلق سے نیچے گیا نہیں، اور اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ایمان سینے میں گھر نہ کر جائے، جو ایمان رگ و ریشے میں پیوست نہ ہو جائے، وہ ایمان جو دلوں میں پہاڑ کی طرح بس نہ جائے، ایسا ایمان کہ جس ایمان کے بعد، جس کلمے کو پڑھنے کے بعد پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، مصیبت کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلیں، پہاڑ کے جیسا بندہ ثابت قدم رہے، ایمان جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان کا سودا نہ ہونے پائے، ایسا ایمان سینے میں ہے کہ نہیں ہے، اسی کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اللہ جل شانہ اپنے مومن بندوں پر بلائیں نازل کرتا ہے، مصیبتیں نازل کرتا ہے، آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ آئیے دلیل کے طور پہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، انہیں آزمائشوں میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے مومنوں کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے، ان کے ایمان کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اس سے پہلے جو لوگ بھی ہمارے اوپر ایمان لائے ہیں ہم نے ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے ایمان والوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم نے ان کو پرکھا ہے، ہم نے ان کو جانچا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جان لے جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو جھوٹے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اپنے ایمان میں کھرا ہے، کون اپنے ایمان میں کھوٹا ہے۔ تو اللہ پہلے لوگوں کو اللہ نے آزمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر جو بلائیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ امتحان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں کا جو اللہ نے امتحان لیا، ان کے ایمان کا جو اللہ نے جائزہ لیا، حیران رہ جائیں گے آپ، ایسی ایسی بلائیں اور مصیبتیں ان کو اوپر نازل ہیں، لیکن پہاڑ کی طرح وہ ثابت قدم رہے، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور جب ایک بار سینے میں ایمان گھس گیا تو پھر اس سینے سے نکل نہیں سکا، جان چلی گئی مگر اللہ کے ساتھ کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ ایسی ایسی قومیں، ایسے ایسے واقعات کی آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں چند واقعات بتاتا ہوں آپ کو۔ مکے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، کس لیے؟
ان مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ ان مسلمانوں کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے. اور کوئی جرم تھا تو بتا. کسی کا گھر لوٹ لیا تھا, کسی کا کھیت بینامہ کرا لیا تھا, کیا کیا تھا ان بیچاروں نے؟ صرف یہی جرم تھا کہ وہ اللہ واحد پہ ایمان لے آئے تھے. صرف یہی جرم تھا کہ انہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا تھا, بتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ اللہ جو تمام جہان کا پالنہار ہے اس کے سامنے سر جھکانے کا اعلان کر دیا تھا. پورا مکہ غیظ و غضب کی آگ میں تپنے لگا, لال پیلا ہونے لگا. ارے یہ ہمارے باپ دادا کے گھروں سے پھر گئے, ان کی اتنی ہمت, جن بتوں کو ہم تراشتے آئے ہیں, جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں, انہی بتوں کی پرستش سے انہوں نے انکار کر دیا. ان کی اتنی جرأت, اتنی ہمت, ہم انہیں بتاتے ہیں, ہم انہیں سزا دیتے ہیں. کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا گیا, کسی کے پیروں میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, اور کسی کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا. اس ریت اور بالو میں جب آپ کا ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس پہنچ جاتا ہے, اس گرمی میں بھاری پتھر رکھ کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو, شرک کرو, مگر اللہ کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے کفر اور شرک نہیں کیا. حضرت خباب ابن الارت بیان فرماتے ہیں جب مکہ والوں کی ایذا رسانیاں بڑھتی گئی, ایک بار ہم نے دیکھا اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور کہتے ہیں الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا. او اللہ کے رسول, مکہ والوں کی ایذا رسانیاں اب تو بہت آگے بڑھ چکی ہیں. اللہ کے رسول, ہم مکے میں یوں ہی کب تک ستائے جاتے رہیں گے؟ مکے میں ہمارے ایمان کا امتحان کب تک لیا جائے گا؟ ہمیں کب تک ستایا جائے گا؟ اللہ کے رسول, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ ہماری غیب سے مدد کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او صحابہ, اتنے میں ہی تم پریشان ہو گئے. ارے تم سے پہلے کے لوگوں کو ایمان لانے کے جرم میں کتنا ستایا گیا, کتنا مارا گیا. ایک آدمی کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا تھا, اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا, آری سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, مگر یہ چیز بھی اسے اس کے ایمان سے کبھی پھیر نہیں سکی, برگشتہ نہیں کر سکی. ایک آدمی کو پکڑ کے لایا جاتا تھا, آری سے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, اور کبھی کبھی لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کے گوشت نکال لیے جاتے تھے. آدمی ہڈی کا ڈھانچہ بن جاتا تھا, گوشت کو چھیل کر الگ کر دیا جاتا, صرف ہڈیاں بچتی. اس سے کہا جاتا اللہ کے ساتھ کفر کرو, شرک کرو, مگر وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ایک بار جب ایمان سینے میں گھس جاتا تو ایمان کبھی سینے سے نکل نہیں سکتا تھا. او صحابہ, تم اتنی تھوڑی سی پریشانی میں پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. ارے ان بھائیوں کو یاد کرو, ان مومنوں کو یاد کرو جو اللہ واحد پہ ایمان لانے کے جرم میں جنہیں اتنا ستایا گیا. او صحابہ, ڈر مت کرو, ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے, ایک دن اللہ اپنے اس دین کو غالب کرے گا, اور اتنا غالب کرے گا, اتنا غالب کرے گا, ہر طرف ایمان کا جھنڈا لہرائے گا, ہر طرف امن و امان ہوگا, دشمن کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ابھی ہمارے سینوں میں دشمنوں کا ڈر ہے, راستے پرخطر ہیں, ڈاکوؤں کے ڈر ہے,
رہزنوں کے ڈر ہیں، لیکن اللہ دین اسلام کو اس قدر غالب فرما دے گا، ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، اتنا لمبا سفر اکیلے کرے گا، سوائے اللہ کے اس کے سینے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ کوئی چور ہوگا، نہ کوئی اچکا ہوگا، نہ کوئی ڈاکو ہوگا، نہ کوئی رہزن ہوگا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، او لوگوں ابھی ہم تھوڑے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن اللہ اپنے اس دین کو غالب کرے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ هذا الدین، اللہ کوئی شہر نہیں چھوڑے گا، کوئی دیہات نہیں چھوڑے گا، مگر وہاں تک اس دین کو پہنچا کر رہے گا، بعز عزیز او بذل ذلیل۔ جو اسلام کو مانے گا اللہ اسے عزت عطا کر دے گا، جو اسلام کو نہیں مانے گا اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کر دے گا، آخرت میں تو اس کے لیے ذلت لکھی ہے۔ لیکن راوی کہتے ہیں میں نے دنیا میں دیکھ لیا، جس نے بھی اسلام قبول کیا اللہ نے اسے عزت دے دی، اور جس نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اگر اس دین پہ صحیح معنوں میں ہم قائم ہو جائیں، جم جائیں، تو دنیا میں بھی عزت ہمیں ملے گی، حکومت ہماری ہوگی، قیادت ہماری ہوگی، سیادت ہماری ہوگی، حکومت ہماری ہوگی، دھرتی کے مالک ہم ہی ہوں گے، ہم اللہ کے حکم سے جس کو دیں گے اسے ملے گا، جسے نہیں دیں گے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، مظلوم ہو گئے، مقہور ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اسلام کی طرف پلٹ کر آ جائیں تو میرے بھائیوں اس روئے زمین پر سکہ مسلمانوں کا چلے گا، اس روئے زمین پر جھنڈا اسلام کا لہرائے گا، مسلمان جیسے دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک تھے آج بھی اس دھرتی کے اور اس کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے، آسمانوں سے رحمتیں برسیں گی۔ آج بھی میرے بھائیوں اگر ہم ایمان پہ کاربند ہو جائیں آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، آج بھی رحمتیں برسیں گی، لیکن اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا پہاڑ کی طرح۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایمان والے، اگر زمین والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اختیار کر لیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اس زمین والے، دھرتی والے صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اپنا ایمان مضبوط کر لیں اور اللہ کا ڈر سینوں میں پیدا کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، دھرتی بھی برکت اگلے گی، دھرتی بھی خزانہ نکال دے گی، آسمانوں سے رحمتیں برسیں گی، آسمانوں سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ کس کا انکار کر دیا؟ اللہ جل شانہ کا انکار کر دیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا تو ہم نے ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان پر اپنا عذاب اتار دیا۔ اگر ایمان و تقوی سے، کسی موقع پہ میں نے ایک نظم کہی تھی،
اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو عالی شان جنت میں محل تیار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں دنیا میں اپنی ہار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو رب کی رحمتوں کی ہر طرف بوچھار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو رب کی رحمتوں کی ہر طرف بوچھار ہو جائے، نبی کی سنتوں سے در حقیقت پیار ہو جائے، سنتوں سے ہم دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، ہمارے ایمان میں شرک گھس چکا ہے میرے بھائیوں، نبی کی سنتوں سے در حقیقت پیار ہو جائے، نبی کی سنتوں سے در حقیقت پیار ہو جائے تو اے بندے تیرا عقبیٰ میں بیڑا پار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو رب کی رحمتوں کی ہر طرف بوچھار ہو جائے، میرے بھائیوں جب بستی والوں نے اللہ کا انکار کیا، جب بستی والوں نے کفر و شرک کیا تو اللہ کا عذاب آسمانوں سے آ گیا، رحمتیں چھن گئی، برکتیں چھن گئی، حکومتیں چھن گئی، قیادتیں چھن گئی، سیادتیں چھن گئی، وہ مسلمان جو اس دھرتی کے مالک تھے وہ مسلمان مظلوم ہو گئے، مقہور ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ واحد کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ اس لیے دوستو ایمان کو سینوں میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ زبان سے ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا اللہ مان لے گا؟ مان لے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے رجسٹر میں ہمارے نام کی انٹری ہو گئی، جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمانوں کے رجسٹر میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ بیوہار کیا جائے گا، برتاؤ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا، اس سے سلام دعا کیا جائے گا، اس کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے، شادی بیاہ اور دوسری چیزیں، لیکن اللہ جل شانہ کی نگاہ میں وہ ایمان، وہ اسلام جو سینے میں گھر نہ کر جائے، ایسے اسلام اور ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ کتنے مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل و نظر جب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم زمین پر اللہ کے سامنے سر تو
جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں کوئی اس کا ہمیں تعارف ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں کبھی کبھی گرفتار کر دیتا ہے۔ اصحاب الاخدود کو دیکھیے، اصحاب الاخدود نام سنا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں جو اللہ واحد پہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے کچھ بندے تھے جو اللہ واحد پہ ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے کے جرم میں ان کو روکنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے؟ زمین میں گڑھے کھودے، اس میں آگ جلائی گئی، اس آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پہ ایمان لے آئے تھے۔ تو کیا مرتد ہو گئے؟ اسلام کو چھوڑ دیا مرنے کے ڈر سے؟ اللہ کے ساتھ کفر شرک کیا؟ نہیں، آگ میں جلنا گوارا کر لیا، لیکن ایک بار جب سینے میں اسلام گھس گیا، ایمان گھس گیا، تو کبھی بھی وہ نکل نہیں سکا۔ تماشا دیکھ رہے تھے لوگ، آگ جلائی گئی، گڑھے کھودے گئے، اس میں آگ جلائی گئی، ایک ایک کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس میں ڈالا جانے لگا، اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے مشرک آئے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کو اس گڑھے میں کیسے ڈالا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام لانے کے بعد کبھی بھی وہ ایمان سے پھر نہیں۔ یہ مصیبت آئی، یہ بلا آئی، یہ امتحان اللہ نے لیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ 100 نمبر سے 100 نمبر سے وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سورہ بروج آپ پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ وہ مسلمان تھے جن کو اسلام سے روکنے کے لیے ان کے لیے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلائی گئی تھی۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ کہتا ہے وہ گڑھے والے برباد ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جس نے زمین میں آگ جلائی تھی، ان گڑھوں میں آگ جلائی تھی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، جب ان گڑھوں کے پاس بیٹھ کر کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، جن مسلمانوں کو ایمان لانے کے جرم میں اس گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مومنوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان مومنوں سے صرف انتقام اس لیے لیا تھا، ان مومنوں سے بدلہ اس لیے لیا جا رہا تھا کہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لے آئے تھے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے یہ گڑھے والے جنہوں نے گڑھا کھودا تھا مسلمانوں کو جلانے کے لیے، ارے مسلمان تو جل گئے لیکن اللہ کی جنت میں پہنچ گئے، لیکن یہ ظالم جنہوں نے گڑھا کھود کر انہیں جلایا تھا، اللہ کہہ رہا یہ برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی، اور اسی کو اللہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور عورتوں کا ایمان ذرا پھس پھسا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، عورتیں توہم پرست زیادہ ہوتی ہیں، اندھ وشواس میں ذرا ان کا زیادہ عقیدہ ادھر ہوتا ہے،
جلدی وہ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور مصیبتوں میں گھبرا جاتی ہیں۔ لیکن میری بہنوں، تمہارے لیے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ عورتوں کا بھی جب ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے تو کوئی ان کو ایمان سے پھیر نہیں سکتا ہے، ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور میری بہنوں، جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، مومن مردوں کے لیے، کہ اپنے سینوں میں ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوطی بخشیں، تمہارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ تم بھی اپنے سینوں میں ایمان کو مضبوط کر لو۔ جب ایک بار ایمان لے آئی ہو تو کبھی زندگی میں کفر و شرک نہیں کرنا، کبھی بھی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرنا، اللہ کا در چھوڑ کر کسی در پہ سر نہیں جھکانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کے در کا طواف نہیں کرنا، کسی کے در پہ چادر نہیں چڑھانا، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، سر جھکانا تو اسی کے سامنے جھکانا، نظر و نیاز مانگنا تو اسی کے نام کی مانگنا، قربانیاں کرنا تو اسی کے نام کی کرنا، جب بھی ضرورت آئے اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دینا۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول جب معراج میں گئے، جبریل بھی ساتھ میں ہیں، آسمانوں میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول جبریل امین سے پوچھتے ہیں، او جبریل بتاؤ آسمانوں میں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مہک، یہ خوشبو آسمانوں میں کہاں سے آ رہی ہے جبریل؟ جبریل نے کہا یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بٹیا کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس کو کہتے ماشطہ بنت فرعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے۔ آپ نے کہا جبریل یہ ماشطہ کا واقعہ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کنگھی کرنے والی عورت کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اس عورت کا واقعہ ضرور جانتے جس کی خوشبو آسمانوں میں آ رہی تھی، جبریل سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا گیا تھا، ہائے ہائے، یہ انتہائی غلیظ عقیدہ ہے اور کفر و شرک تک پہنچانے والا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی عالم الغیب تھے۔ یہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، صرف اللہ انہیں جانتا، بقیہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول کے ناک میں جب خوشبو آئی تو آپ نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا فرعون کی بیٹی کو جو عورت کنگھا کرتی تھی اسی کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل بتاؤ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ کہنے لگے جبریل اللہ کے رسول سنیے، ایک عورت تھی جو فرعون کی بٹیا کو کنگھی کیا کرتی تھی، ایک دن کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھائی، فرعون کی بیٹی کہتی ہے یعنی میرے ابا کو مراد دے رہی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا نہیں، تمہارے ابا نہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں، اس پالنہار کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے میں اپنے ابا جان سے شکایت کر دوں گی، میں ابا جان کو بتا دوں گی کہ ایک عورت جو میرے محل میں رہتی ہے، ایک عورت جو تمہارے محل میں رہتی ہے، تمہارا دیا ہوا کھاتی ہے، وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ اس عورت کا ایمان دیکھیے، کوئی دوسری ہوتی ہڑبڑا جاتی، ڈر جاتی، خوف کے مارے برا حال ہو جاتا، فوراً انکار کر دیتی، ارے نہیں بٹیا اپنے ابا کو نہیں بتانا، میں تمہارے ابا ہی پر ایمان لاتی ہوں۔ کوئی عورت ہوتی تو اپنے ایمان کا سودا کر لیتی، وہ عورت دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیتی ہے، دو ٹوک جواب دے دیتی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور
میرے بھائیوں مومن وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں ڈر نہیں ہوتا. ارے جو ڈر گیا وہ مومن نہیں ہوتا, جو ڈر گیا وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کے سینے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا, کسی کا خوف نہیں ہوتا. وہ عورت کہتی ہے جا جو کہنا اپنے ابا سے کہہ دے. وہ عورت جا کر کے اپنے ابا سے کہتی ہے تمہارے محل میں رہنے والی عورت, تمہارا دیا ہوا کھانے والی عورت, وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتی, وہ تو کہتی ہے میں اللہ پہ ایمان لے آئی ہوں. فرعون اس عورت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے. فرعون اس عورت کو اپنے دربار میں بلا کر پوچھتا ہے او عورت بتا, میں نے سنا ہے کہ تو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتی, تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے. وہ عورت بڑے ہی اطمینان سے جواب دیتی ہاں بادشاہ سلامت سن لیجئے, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, تمام کائنات کا رب ہے, میں اس رب پر ایمان لا چکی ہوں. میں تم کو اللہ نہیں مانتی, میں تم کو اپنا پالنہار نہیں مانتی, میں تم کو اپنا رب نہیں مانتی. فرعون کہتا ہو عورت تجھے معلوم نہیں کہ فرعون کسے کہتے ہیں, تمہیں معلوم نہیں کہ میں کیا چیز ہوں. ارے میں تجھے ایسے ماروں گا, ایسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا کہ تو بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے. تیرے ایک ایک بچوں کو چن چن کے ماروں گا, سب کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا. اس عورت نے کہا ارے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جان جاتی ہے تو جائے. اگر یہ جان اسلام کے لیے جا رہی ہے, اگر یہ جان ایمان کے لیے جا رہی ہے, اگر یہ جان اللہ کے لیے جا رہی ہے, میرے بچوں کی بھی جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, مگر میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. او فرعون ایک وعدہ میں تجھ سے چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں ایک کپڑے میں ایک گٹھری میں باندھ دی جائیں اور سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے. فرعون نے کہا جا عورت, میں نے اس وعدے کو پورا کیا, میں اس وعدے کو پورا کر دوں گا. تیل کھولایا جاتا ہے, بہت بڑے برتن میں تیل کھولایا جاتا ہے اور اس عورت کو پکڑ کے لایا جاتا ہے. اسی عورت کی نگاہوں کے سامنے اس کے پھول جیسے معصوم بچوں کو ایک ایک کو پکڑ کر کے اس تیل میں ڈالا جا رہا تھا. ارے ڈالتے ہی ان کی ہڈیاں تیل میں تیرنے لگتی, گوشت فوراً گل جاتا. وہ عورت یہ بھیانک منظر دیکھ رہی ہے مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہی ہے, شرک سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے, شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہی ہے. جب سارے بچے ختم ہو گئے, باری اس عورت کی آئی. اس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا, ایک شیر خار بچہ تھا. وہ عورت اس تیل میں کودنا چاہتی ہے لیکن اپنے بچے کا منہ دیکھ کر کے رک جاتی ہے, اس بچے کا منہ دیکھ کر کے رک جاتی ہے. اس بچے کو اللہ گود میں قوت گویائی عطا کر دیتے ہیں, وہ بچہ بول پڑتا ہے او میری ماں, ارے تم میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہے, ارے یہ جان اللہ کے لیے جا رہی ہے. اقتحمی اقتحمی یا اماں, او میری ماں تو آگ میں کیوں نہیں کود جاتی, اس تیل میں کیوں نہیں کود جاتی. فإن عذاب الدنیا اہون عند اللہ من عذاب الآخرہ, اس لیے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے, ارے اللہ کے عذاب کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فاقتحمت, وہ عورت بھی کود جاتی ہے, آگ میں کود جاتی, تیل میں کود جاتی ہے. کیا کہو گی میری بہنوں اس ایمان کو؟ آج اس ایمان کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے ایمان کا جائزہ لو. آج کتنی عورتیں, ہم اہل حدیثوں کے گھروں کی عورتیں, میں ان کی بات نہیں کرتا جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی بات نہیں کرتا, ہمارے اپنے گھروں کی بھی عورتیں میرے بھائیوں شرک میں گرفتار ہیں.
اگر کسی عورت کی گود ہری نہیں ہوتی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے، اور کوئی کہہ دے فلانے بابا کے مزار پہ چلی جاؤ، 7 جمعرات مرغا اور چادر چڑھا کے آ جاؤ، تو بابا تمہیں اولاد دے دیں گے، بیٹا دے دیں گے۔ مردوں سے چوری عورتیں چلی جاتی ہیں، کتنے واقعات مجھے معلوم ہیں اور لوگوں نے بتایا ہے، اور ایسی خواتین وہاں پکڑی گئی ہیں جو ہمارے اہل حدیث گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی، ڈھونگی باباؤں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، تعویذ گنڈے لکھا کر لے آتی ہیں اور اپنے بازوؤں میں پہن لیتی ہیں، کوئی کمر میں پہن لیتی ہے، کوئی کہیں اور تعویذ لٹکا لیتی ہے، کوئی کڑا پہن لیتی ہے، کوئی چھلا پہن لیتی ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتی ہے، سیاہ دھاگے لٹکا لیتی ہیں، تعویذ اور گنڈے۔ ہمارے اپنے گھروں کی لڑکیاں، عورتیں اور ہمارے بہت سے مرد حضرات بھی یہ کام تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج خاص طور سے میں نے ممبئی شہر میں دیکھا، وہاں کا ماحول بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ لڑکے نوجوان جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے بھی بہت سے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، نوجوان لڑکے کوئی کان چھیدا کر کے کان میں بالی لٹکا کے گھوم رہا ہے، کوئی کڑا پہنے، کوئی دھاگا پہنے، کوئی چھلا لٹکا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث گھر کا لڑکا ہے۔ بمبئی کے ماحول میں گیا، ٹپوریوں کی صحبت اختیار کی، ٹپوری بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں توحید پر کس طرح قائم رہنا ہے، وہ کفر و شرک کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ پہ ایک پیتل کا کڑا دیکھا تو آپ نے پوچھا اس کو کیوں پہنے ہوئے ہو پیتل کا کڑا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کمزوری کی وجہ سے، واہنہ نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کمزوری دور کرنے کے لیے میں نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعہا، او صحابی اسے نکال کر ابھی پھینک دو، اسے نوچ کر پھینک دو، لو مت وہی علیک ما افلحتا بدا، اگر تم مر گئے اور یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں ایسے بدھا رہا تو تم کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کائنات کے امام مدنی سردار کی حدیث ہے، من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکائی، گنڈا لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جب کوئی بندہ کوئی چیز لٹکا لیتا ہے، چاہے وہ کڑا لٹکائے، دھاگا لٹکائے، سیپی لٹکائے، گھونگھا لٹکائے، تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جا بندے جس چیز کو تو نے لٹکایا ہے اسی سے لے لے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری بہنوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے گردن میں ایک دھاگا دیکھا، پوچھا یہ دھاگا کاہے باندھی ہو؟ کہنے لگی میری آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، یہ دھاگا باندھتی ہوں تو آنکھ تکلیف چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس دھاگے کو نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ بن مسعود کے گھر والے شرک سے بیزار ہیں، شرک سے بے نیاز ہیں۔ او میری بیوی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی فرماتی ہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس دھاگے کو لٹکا
لٹکانے سے فائدہ ہوتا ہے. میری آنکھوں میں تکلیف رہا کرتی تھی, میں ایک یہودی کے پاس جاتی تھی, یہودی مجھے دھاگے میں کچھ پھونک کر دے دیتا تھا, میں اس کو لٹکا دیتی تھی تو میری آنکھوں کی تکلیف چلی جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا, او میری بیگم, تمہیں معلوم نہیں یہ تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ ارے وہ شیطان تمہاری آنکھوں میں کچوکے لگاتا تھا تو تمہیں تکلیف ہوتی تھی. جب وہ یہودی تمہیں وہ دھاگا لکھ کر یا پھونک کر دے دیتا تھا تو شیطان اپنے ہاتھ کو روک لیتا تھا تو تمہیں ایسا لگتا تھا کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو گیا. دراصل شیطان نے اپنا ہاتھ روک لیا, اس وجہ سے تمہیں فائدہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آج نحوست, بدشگونی ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں بھی ہے. بدفعلی, فعل بد جس کو کہتے ہیں. آج اگر ہم سائیکل لے کے سفر پہ نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے, موٹر سائیکل لے کے, بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں, ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے, پتہ نہیں یار کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی آفت نہ آ جائے, بلی نے راستہ کاٹ. کتنے لوگ سفر کینسل کر کے گھر چلے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے. یہ ہمارا ایمان بس اتنا پھسپھسا, اتنا ہی پھسپھسا. میں کل آپ کو بتاؤں گا اللہ پہ توکل, بھروسہ کس کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں, اتنا ایمان پھسپھسا ہو جائے, ایک بلی کے راستہ کاٹنے سے ہم اپنا سفر کینسل کر دیتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. اگر الو گھر کے منڈیر پہ بولنے لگے, الو کو منحوس جانور مانا جاتا ہے, منحوس پرندہ. اگر الو گھر کے منڈیر پہ بولنے لگے تو بہت سارے لوگ رضائی میں, کمبل میں گھس جاتے ہیں, مصیبت آنے والی ہے. اگر بلیاں رات میں رونے لگتی ہیں تو کتنی عورتیں ڈر جاتی ہیں, بلی رو کیوں رہی ہے؟ شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے. میرے بھائیوں, یہ بدشگونی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. فعل بد لینا شرک ہے, شرک ہے. من ردت الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک. اگر بدشگونی کسی کو اس کے کام سے روک دے تو اس نے گویا شرک کیا اللہ کے ساتھ. اس کو توبہ کرنا پڑے گا, دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا. تو میرے بھائیوں, میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ بلائیں کیوں آتی ہیں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں. ابھی تو ہم ایک نمبر میں چل رہے ہیں. پہلا جواب, اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے, اس لیے مصیبتیں ڈال دیتا ہے, ہمیں پریشانیوں سے گرفتار کر دیتا ہے. اللہ ہمیں آزماتا ہے, وہ جانچنا چاہتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, جس قدر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے مصیبت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں, جتنا ایمان بڑا ہوگا دنیا میں مصیبت اتنی بڑی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتوں میں انبیاء گرفتار کیے گئے, اس لیے کہ ان کا ایمان پہاڑ کے جیسا مضبوط تھا. پھر اس کے بعد جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس پر مصیبت آتی ہے, پھر اس کے نیچے جو ہوتا ہے اس پر مصیبت آتی ہے. اور ایک روایت میں ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, اور ایک روایت میں ہے ثم العلماء ثم الصلحاء. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو علماء پر آتی ہے,
ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا۔ پھر جو صالحین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا، اس وجہ سے ان پر بلائیں آتی ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ دوسری حدیث میں مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یبتل المرء بقدر دینہ، یبتل المرء بقدر دینہ، اپنے دین کے مطابق بندہ آزمایا جاتا ہے۔ فمن سخن دینہ اشتد بلاؤہ، جس کا دین مضبوط ہوتا ہے مصیبت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، جس کی مصیبت، جس کا ایمان پھسپھسا ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس پر مصیبت ہلکی آتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، ایک بندے پر دنیا میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ لَيْسَ لَهُ خَطِيَّةٌ، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا اس کا سارا گناہ دھل جاتا ہے۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے میرے بھائیوں۔ آپ کہو گے بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم پر مصیبتیں اتار رہا ہے، تو فائدہ ہمارا کیا ہے، ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ جتنی مصیبتیں اتارتا ہے مومن بندوں پر، اسی مطابق گناہیں مٹاتا چلا جاتا ہے، گناہوں کو دھلتا چلا جاتا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو سنو نبی کی حدیث سنو میرے مومن بھائیوں، خوش ہو جاؤ، بشارت سنو۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کسی مسلمان بھائی کو دنیا میں کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، کوئی دماغی الجھن ہو جائے، دلی تکلیف ہو جائے، کوئی غم پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ کوئی نہ کوئی گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ اس کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہتے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور آخرت میں اگر تم دنیا کے امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ کی جنت تو تیار رکھی ہے۔ دنیا میں اللہ کے امتحان میں تم پاس ہو گئے، 100 نمبر سے پاس ہو گئے، تم نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اگر تمہاری جان بھی مار دی گئی تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جنت بلا رہی ہے، اللہ کی جنت کی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کون ہے جو جنت کی نعمتوں کو یاد کر لے ایسی مشکل گھڑی میں، جب وہ آزمائش میں گرفتار ہو جائے تو ایمان پر ثابت قدم ہو جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے جب جنت میں، جیسے جس طریقے سے وہ مومنہ عورت فرعون کی بیوی اللہ کے پاس جنت میں جب اپنا محل دیکھ لیا تو جان آفرین کے حوالے کر دیا، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں چند ٹکوں کے عوض تھوڑی مصیبت آتی ہے، ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بیچ دیتے ہیں، اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں۔ آج تو ہم اپنی شکل بھی مسلمانوں جیسی بنانا نہیں چاہتے کہ کہیں ہم پہچان نہ
نہ لیے جائے۔ ارے میرے بھائیوں، ایسے ایمان کا کیا بنے گا جب تو اتنا ڈر جائے گا کہ تیری شکل سے پہچان لیا جائے گا تو مسلمان ہے۔ ایسے پھس پھسے ایمان سے میرے بھائیوں جنت نہیں ملنے والی۔ میرے بھائیوں، ایسا ایمان پہاڑ کے جیسا مضبوط کر لو کہ اگر دنیا میں جان بھی چلی جائے تو آخرت میں اللہ کی جنت میں ہم مہمان چلے جائیں۔ لیکن اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کون ہے جو جنت کی امید رکھے؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہے؟ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہے؟ تو اس طرح ایمان میرے بھائیوں ہمارے سینوں میں مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ابھی جواب نمبر 1، اللہ آزماتا کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مومن بندوں پر بلائیں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جواب یاد رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر کا جو خلاصہ ہے اسے یاد کر کے جاؤ۔ 2 جملہ ہی کیوں نہ صحیح، ایسا تو نہ ہو کہ آئے بیٹھے اور گپ شپ کیے اور چلتے بنے، نتیجہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات جو پوری دنیا میں بنے ہیں، بہت سے کمزور ایمان والے یہ سوال کرتے ہیں، یار ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، پھر ہمارے ہی اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں، مومنوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مومنوں پر بلائیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ مومنوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ مومنوں کے امتحان کو جاننا، مومنوں کے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، صادق و کاذب کی پہچان کرنا چاہتا ہے، مومن و منافق میں فرق کرنا چاہتا ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا، کون سکہ کھرا ہے کون سکہ کھوٹا ہے، کون بندہ سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، اللہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ جواب نمبر 1۔ جواب نمبر 2، یہ جو بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ ہم اس زمین پر بہت سارا فسق و فجور کا کام کرتے ہیں، معصیت کے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اسی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، مسلمان پریشانیوں میں گرفتار کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اچھا اب آپ کہو گے ارے مسلمان تو کم از کم اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں نا، 20 کروڑ ہیں تو 1-2 کروڑ تو نماز پڑھتے ہیں نا، اور اگر کچھ نہیں تو اللہ رسول کی محبت تو ہے نا سینے میں، تو وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ کاہے حرام میں ہیں، اس لیے اللہ انہیں چھوٹ دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، ان کی رسی ڈھیلی کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں نہیں پکڑے گا۔ ارے اللہ ظالموں کو بھی پکڑے گا، اور جس دن پکڑے گا چھوڑے گا نہیں۔
نہیں، لیکن مومنوں پر جو بلائیں آتی ہیں اللہ دھیرے دھیرے انہی گناہوں کی دھلائی اور صفائی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بینیفٹ بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ جو بدعمالیاں ہماری ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم مقہور ہیں، دشمن ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے، میرے بھائیوں یقین جانو اگر ہم ان بدعمالیوں سے توبہ کر لیں اور صحیح معنوں میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے بھائیوں آج بھی ہم غالب ہو کر رہیں گے۔ تو یہ جو بلائیں آ رہی ہیں جواب نمبر 2 ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا۔ آئیے اب دلیلوں میں گھستے ہیں، دلیلوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں، لیکن اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ارے یہ بلائیں جو آ رہی ہیں تھوڑے سے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ ہماری گرفت شروع کر دے، ہر گناہ پر اللہ ہماری پکڑ شروع کر دے تو زمین پر کوئی بھی جانور نہیں بچے گا، سب کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں سے نظر انداز کر دیتا، بہت سے گناہوں سے نظر انداز اللہ کر لیتا ہے، نگاہ پھیر لیتا ہے، لیکن تھوڑے گناہوں کے نتیجے میں ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ اس زمین پر کوئی بھی جانور نہیں چھوڑے گا، چرند و پرند بھی نہیں بچیں گے، اللہ سب کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ تو یہ بلائیں جو آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، یا اس وقت ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں میرے بھائیوں ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں سمندر میں فساد پھیل گیا، خشکی میں سمندر میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، لوگوں کی نافرمانیوں کے نتیجے میں، فسق و فجور کے نتیجے میں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھائے، ان کے بعض کرتوتوں کا بدلہ چکھائے، لعلہم یرجعون، اللہ ہمارے بعض گناہوں کا ہمیں بدلہ چکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، تاکہ ہم اللہ کی طرف پھر جائیں۔ آج سنکٹ کی یہ جو گھڑی ہے، یہ جو کالا قانون ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا، پورے بھارت کے مسلمانوں کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا گیا، اور صرف ذہنی ہی نہیں جسمانی روحانی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ کتنے لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہماری کہیں نہ کہیں بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پہلے بھی ہماری مسجدیں ویران تھیں، آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ارے میرے بھائیوں مشکل کی اس گھڑی میں اب بھی اللہ کی طرف نہیں بھاگو گے تو کب بھاگو گے؟ قرآن کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الذی عملوا، اللہ انہیں مزہ چکھاتا ہے، اللہ انہیں پریشانیوں میں گرفتار کرتا ہے، تھوڑے سے اعمال کے نتیجے میں، تھوڑے سے گناہوں کے نتیجے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ ارے اللہ کی طرف اب بھی نہ بھاگو گے تو کب بھاگو گے؟ اب بھی مسجدیں نہ بھرو گے تو کب بھرو گے؟ اب بھی اللہ کی کتاب نہ پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ اگر اب نہ پڑھا تو پھر مرو گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کو تھام لو، یہ مصیبت سے بچانے والی چیز ہے، یہ پریشانی سے بچانے والی چیز ہے، ہلاکت سے بچانے والی چیز ہے۔ کتنے مسلمان ہیں مجھے بتائیں اس مشکل کی گھڑی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت روز کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس قرآن کو میرے بھائیو جو دستور حیات ہے کبھی بھی معمولی مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سببہ بید اللہ، یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بیدیکم، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس قرآن کو پکڑ لو۔ یہ قرآن رسی کی طرح ہے، ایک کنارہ اللہ پکڑے ہے، دوسرا کنارہ تم پکڑ لو، فتمسکوا بہ فلن تضلوا بعدہ ابدا، اس قرآن کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک روایت میں فلن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کتاب کو پکڑ لو گے اس کے بعد کبھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے۔ یہ قرآن تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والی قرآن ہے، تمہیں راہ راست پر لانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ذہنی، جسمانی، روحانی پریشانیوں میں گرفتار کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ہم ریلیاں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، سنویدھان کو بچانے کے لیے، دیش کو بچانے کے لیے اپنے حقوق کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، اور لڑنا ضروری بھی ہے۔ ارے اب نہ لڑے تو پھر میرے بھائیوں ذلت و رسوائی ہمیشہ کے لیے مقدر ہو جائے گی۔ تو ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں کہا کرتا ہوں، جیسے یہ ریلیاں ہو رہی ہیں، یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، مسجد بھرو آندولن کیوں نہیں چلاتے؟ مسجد بھرو آندولن کی بھی ضرورت ہے، اور ایک دو جگہوں پر یہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ میں نے ایک آدھ مسجدوں پہ پوسٹر میں نے دیکھے ہیں واٹس ایپ فیس بک پہ، کہ مسجد پہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے، مسجد بھرو آندولن، مسجد بھرو آندولن۔ فجر میں بھی مسجد بھر رہی ہے، علماء محنت کر رہے ہیں، دعات محنت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر میں بچے، بوڑھے، جوان سب مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہے، وہیں اللہ سے لو لگانے کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، رب جب ناراض ہوتا ہے تو بلائیں بھیج دیتا ہے، پریشانیاں بھیج دیتا ہے، اور رب جب خوش ہوتا ہے تو رحمتیں بھیجتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے روٹھے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میری ہے اسی عنوان سے، اس میں میں نے کہا ہے کہ گناہوں سے دامن بچانا پڑے گا، گناہوں سے دامن بچانا پڑے گا، جبینوں پہ سجدے سجانا پڑے گا، جو رب روٹھ جائے منا
بچانا پڑے گا. جو خواہش ہے جنت میں ہو اپنا مسکن. ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں گھر بنے. جو خواہش ہے جنت میں ہو اپنا مسکن. عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا. عبادت میں دل کو لگانا پڑے گا. گناہوں سے دامن بچانا پڑے گا. ہر ایک سمت ہے بے حیائی کا منظر. ہر طرف فحاشی ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، چوری ہے، چماری ہے، عیاری ہے، مکاری ہے. ہر ایک سمت ہے بے حیائی کا منظر. ہر ایک سمت ہے بے حیائی کا منظر. نظر اپنی نیچے جھکانا پڑے گا. نگاہوں کو نیچے جھکانا پڑے گا. گناہوں سے دامن بچانا پڑے گا. جو رب روٹھ جائے منانا پڑے گا. تو میرے بھائیو، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معصیت سے توبہ کریں، فسق و فجور کے کاموں سے توبہ کریں، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، مسجدوں کی طرف آ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لیں. تبھی اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، ورنہ مشکل سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے. ہمارے سامنے دشمن پیچھے کھڑا ہے، سامنے کھائی ہے، سامنے سمندر ہے، جانے کا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کا تقوی اور ڈر اگر پیدا نہیں کریں گے تو مشکل کی گھڑی سے کبھی بھی باہر نہیں ہو سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ مشکل سے بچانے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اللہ وہاں سے اس کو روزیاں عطا کر دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ گناہ، یہ معصیت، اس کے بڑے نقصانات ہیں. گناہ کا اثر جہاں گناہ کرنے والے بندے پر پڑتا ہے، اس دھرتی پر پڑتا ہے، معاشرے پر پڑتا ہے. چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی بندوں کے گناہوں سے پریشان ہو کر لعنت بھیجنے لگتے ہیں. یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، جب ابن آدم اور اللہ کے بندے اس زمین پر گناہ کرتے ہیں، چرند پرند کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس دھرتی کو تکلیف ہوتی ہے، اس جنگلات کو تکلیف ہوتی ہے، سمندروں کو تکلیف ہوتی ہے، آبشاروں کو تکلیف ہوتی ہے، ان جھرنوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان درندوں کو تکلیف ہوتی ہے. سارے لوگ لعنت بھیجتے ہیں بندوں پر. آئیے میں آپ کو گناہوں کے نقصانات بتاتا ہوں. میرے بھائیوں، گناہ کا سب سے پہلا نقصان، پہلا اثر گناہ کرنے والے پر پڑتا ہے، بندے پر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں روزی دینا چاہتا ہے، روزی آنا چاہتی ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو روزی واپس چلی جاتی ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم بالذنب یصیبہ. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو روزی لکھی ہوتی واپس چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو روزی سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کا نقصان دیکھیے. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سینے میں سیاہی بڑھنے لگتی ہے، سینے میں تاریکی بڑھنے لگتی ہے، اور بدن کمزور ہوتا ہے. گناہوں کے نتیجے میں چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء
فی الوجہ، نیکی جب بندہ کرتا ہے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے، ونورا فی القلب، اور دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اچھا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، دل بھی روشن ہو جاتا ہے، وقوتا فی البدن، اور بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ نیک کام کرنے سے، عبادت کرنے سے بدن مضبوط ہوتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے بندہ جب نیکی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اس کی روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ لیکن بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل میں تاریکی بھر جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور بدن کمزور ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، روزی کم ہو جاتی ہے، گناہ کے نتیجے میں روزی کم ہو جاتی ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں جیسے آسمان والا رب اس سے نفرت کرتا ہے، زمین والے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کا بندے پر جس طرح اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تخرب الدیار وہی عامرہ، بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں آباد ہونے کے باوجود۔ کیوں بستیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ توشک القرى ان تخرب وہی عامرہ، قریب ہے کہ بستیاں برباد ہو جائیں، اجاڑ ہو جائیں، کھنڈر ہو جائیں۔ کیوں؟ کب ایسا ہوتا ہے؟ اذا علا فجارها علی ابرارها، جب بدکار لوگ نیک لوگوں پر غالب آ جائیں، وساد القبیلۃ منافقها، اور جب قبیلوں کے سردار منافق لوگ بن جائیں، جب منافق لوگ قبیلوں کے سردار بن جائیں، ملک کے حاکم بن جائیں، تو بستیاں اللہ تعالیٰ اجاڑ دیتے ہیں، کھنکھار کر دیتے ہیں، کھنڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے بارش نہیں ہوتی ہے تو چرند پرند سارے لوگ جو ہے انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہادہ من شؤم بنی آدم، بنو آدم کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے، گناہوں کے نتیجے میں میرے بھائیوں بارش رک جاتی ہے، سبزے نہیں ہوتے اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے آسمان سے بارش رک جاتی ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، اور چرند پرند بھی قطرہ قطرہ پانی کے لیے ترسنے لگتے ہیں، تو لعنت بھیجتے ہیں یہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا گناہوں کا اثر دھرتی پہ ہوتا ہے، چرند پہ ہوتا ہے، پرند پہ ہوتا ہے، حیوانات پہ ہوتا ہے، نباتات پہ ہوتا ہے، جمادات پہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل اور دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی مرنے والا جب مرتا ہے دو حال سے خالی نہیں ہوتا، مستریح او مستراح منہ، کوئی بھی بندہ مرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے، یا تو اس بندے کو آرام ملتا ہے اور یا اس سے دوسروں کو آرام مل جاتا ہے۔ دو حال سے بندہ خالی مرنے والا نہیں ہوتا، یا مستری ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے، یا تو آرام پا جاتا ہے یا اس سے دوسروں کو آرام مل جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں یہ مستری مستراح منہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن بندہ جب مرتا ہے
मोमिन बंदा जब मरता है तो दुनिया के झमेलों से आराम पा जाता है, अल्लाह की रहमतों में चला जाता है। और जब फासिको फाजिर बंदा, बदकार बंदा मरता है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब फासिको फाजिर और बदकार बंदा मरता है, यस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब। जब फासिको फाजिर, बदकार और गुनहगार बंदा मरता है, उससे चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, जमादात, सारे लोग छुट्टी पा जाते हैं। सारे लोग कहते हैं अच्छा हुआ फलनवा मर गया, धरती का बोझ था पाक हो गया। बताओ किसमें नाम लिखाना है? क्या मरने के बाद ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे मरने पर अफसोस करें, हाय हाय बड़ा अच्छा था, मर गया बेचारा, चला गया दुनिया से, बड़ा गरीबों का हमदर्द था, बड़ा नेक परहेजगार था, बड़ा मिलनसार था, बड़ा मोहब्बती इंसान था? या ये चाहते हो कि मरने के बाद चरिंद परिंद, धरती, शजर और ये पहाड़, ये आबशार, ये दरिंदे, ये चरिंद परिंद सब कहें अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ धरती पाक पड़ गई, बड़ा जालिम था, बड़ा बदकार था, जानी था, सूदखोर था, लोगों पर जुल्म करता था, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी गुनाह करके अब गुनाहों से अपने दामन को लपट नहीं करना, इसलिए कि गुनाह से धरती मुतासिर होती है, चरिंद परिंद सारे लोग मुतासिर होते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करो कि मरने के बाद लोग कहें अच्छा फलनवा चला गया बेचारा, हाय हाय बड़ा अच्छा आदमी था। अल्लाह के रसूल, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक जनाजा गुजरता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, एक जनाजा गुजरा तो आपने कहा वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, दूसरा जनाजा गुजरा तो आपने कहा वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहला जनाजा गुजरा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, इसलिए कि सारे लोगों ने उसकी तारीफ की। जब वो जनाजा गुजरा तुमने उसकी तारीफ शुरू कर दी, बड़ा अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा गुजरा, जब लोगों ने उसकी बुराइयां बयान करना शुरू की, जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई। मेरे भाइयों, बंदों की जबान से अल्लाह कभी कभी इस तरह की बातें निकलवा देता है, इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो, ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम इस जमीन में अल्लाह के गवाह हो, अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह अपने बंदों की जबान से कभी कभी कुछ कहलवा देता है। भाई कंफर्म तो नहीं कह सकते कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, लेकिन बंदे मरने के बाद जिसकी तारीफ करते हैं तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं उसका अंजाम अच्छा होने वाला है। और जिसकी बुराई ही बुराई हो, हर तरफ थू 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 चला गया अच्छा हो, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसका हश्र, उसका अंजाम बुरा होने वाला। हाँ, हमें गैब तो नहीं पता, हम किसी को जन्नती तो नहीं कह सकते, किसी को जहन्नमी तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे भाइयों ये एक तरह से बशारत होती है, दुनिया में एक तरह से अलार्म है, घंटी है कि बाद में क्या होने वाला है, क्या होने वाला। ये बंदे घंटी बजाते हैं, अलार्म बजाते हैं,
جب جنازہ گزرتا ہے تعریف ہوتی ہے، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، مسجد کا خیال، مدرسے کا خیال، غریبوں کا خیال، بڑا ہمدرد تھا، بڑا بے مثال آدمی تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ تو یہ بندے الارم بجا رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ لیکن یہی بندے اگر تھو تھو کرنے لگیں، اس کی برائی بیان کرنے لگیں، بہت بدکار تھا، ایسا تھا ویسا تھا، تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں گھنٹی، بری گھنٹی بج رہی ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، بدعمالیوں سے توبہ کرو۔ میرے بھائیوں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب کون پسند کرے گا کہ اس کے سینے میں نقطہ پڑ جائے؟ اور یہی نہیں، بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، تو اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، سیکل ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ، بندہ پھر واپس اس گناہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو سیاہی بڑھنے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو چھا لیتی ہے۔ اسی کو قرآن نے ران کا مہر لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کے پورے دل کو سیاہی گھیر لیتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ کیا لگا دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے۔ اب کون ہے جو گناہ کر کے اپنے دل پہ مہر لگوانا چاہتا ہے؟ اور میرے بھائیوں اگر دلوں پہ مہر لگ جائے تو ایسے بندے کو جلدی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ آج ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ ارے مسلمان ہی ستائے جا رہے ہیں، خالی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا شکوہ کی زبان میں، شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ ایک مسلمان شکوہ کرتا ہے، شکوہ مطلب شکایت، اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ تیری نعمتیں تو غیروں پہ برس رہی ہیں، کفار و مشرکین ناز و نعمت میں ڈھیلیاں کھیل رہے ہیں، کافروں کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے مسلمان مٹ گئے، مسلمان نابود ہو گئے، کہ دنیا سے مسلمان چلے گئے، تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم
सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। बदर में फरिश्ते अगर आए थे तो क्या आज फरिश्ते नहीं आ सकते? ये खाली बदर वालों के लिए था क्या? बदर के मुसलमानों के लिए खास नहीं था। आज भी कसम अल्लाह की, अगर हमारे सीनों में ईमान हो जाए तो मेरे भाइयों, आज भी आसमान से अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, जैसे बदर में फरिश्ते आए, उहुद में फरिश्ते आए, खंदक में भी फरिश्ते आए। कितने लोगों को ये पता है कि सिर्फ बदर में फरिश्ते आए थे? नहीं, बदर में भी फरिश्ते आए थे, उहुद में भी फरिश्ते आए थे और खंदक में भी फरिश्ते आए थे। सबकी अलग अलग दलीलें हैं। आज भी मेरे भाइयों फरिश्ते आ सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे सीनों में ईमान मजबूत हो जाए तो आज भी आसमानों से फरिश्ते उतर सकते हैं। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। गर्दों से कतार अंदर कतार भी, अगर बद्र के मुसलमानों जैसा ईमान हमारे नजदीक पैदा, हमारे दिलों में पैदा हो जाए तो आज भी आसमानों से फरिश्ते उतर सकते हैं हमारी मदद के लिए। सवाल यह है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह मदद कब करेगा? मदद के असबाब क्या है? मेरे भाइयों, मदद के लिए मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, ईमान चाहिए सीने में मजबूत, पहाड़ के जैसा अमल साले चाहिए। आज भी कसम अल्लाह की, इस जमीन पर हुकूमत हमारी होगी, क़यादत हमारी होगी, सियादत हमारी होगी, वरासत हमारी होगी। इस जमीन के स्याह सफेद के मालिक हम ही होंगे, झंडा इस्लाम का लहराएगा, लेकिन सीने में आज भी ईमान की जरूरत है। कुरान कहता है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने तुमसे वादा किया है जो ईमान वाले, अमल साले वाले, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। आज भी जो ईमान वाले, अमल साले वाले, अल्लाह ने उनसे वादा किया है, अल्लाह उन्हें जमीन में खलीफा बनाएगा जैसा कि इनसे पहले के लोगों को खलीफा बनाया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, और अल्लाह इनके दीन को मजबूत कर देगा जिस दीन को अल्लाह ने इनके लिए पसंद किया है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और खौफ के बाद अल्लाह इन्हें अमन अता कर देगा, लेकिन शर्त है, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, ये मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। तो पहले भी मैं कह चुका हूं कि अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन जब बंदे एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करें। इसी तरीके से ईमान और अमल साले के साथ साथ मेरे भाइयों, इस्तिकामत, दीन पर मजबूती, दीन पर जम जाना। अगर बंदे सही मानों में इस्तिकामत इख्तियार कर लें तो अल्लाह आसमान से कह रहा है मैं बरकतें नाजिल कर दूंगा, ढेर सारा पानी बरसाऊंगा, खेतियां लहलहाएंगी और जमीन से खजाने निकलेंगे। वअल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, अगर लोग सही रास्ते पर जम जाए तो अल्लाह फरमाता है हम उन्हें आसमानों से ढेर सारा पानी बरसा देंगे, खजाने निकलेंगे, खेतियां लहलहाएंगी, तुम्हारे पास दौलत की कसरत हो जाएगी, लेकिन जरूरत है कि दीन पर तुम जम जाओ, दीन पर जम जाओ और सबात कदमी इख्तियार कर लो। तो आज भी मेरे भाइयों, हुकूमत तुम्हारी होगी, क़यादत तुम्हारी होगी, तुम ही सरबलंद होकर रहोगे, लेकिन जब मोमिन बन के रहोगे। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, दिल छोटा मत करो, गम ना करो, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर मोमिन रहोगे, दीन पर जमे रहोगे। अच्छा, आप देखिए एक नुक्ता ये गौर कीजिए, अल्लाह ने जहां जहां भी मदद का वादा किया है मोमिन कहा,
कान हक्कन कदालिका कान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, कहीं अल्लाह फरमाता है हम मोमिनों की मदद करना हमारे ऊपर फर्ज है। कहीं कहीं अल्लाह फरमाता है कदालिका हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, हमारे ऊपर हक है कि हम मोमिनों को नजात दें। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद का मोमिन कहा, मुस्लिम नहीं कहा। मेरे भाइयों, जबान से आदमी कलमा पढ़ता है तो मुसलमान हो जाता है, लेकिन जब दिल से इकरार करता है, आज़ा व जवारे से अमल करता है तो मोमिन हो जाता है। तो मोमिनों की मदद का अल्लाह ने वादा किया है। और ये जो काफिरों को ढील मिली, अच्छा बहुत सारे लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कहते हैं काफिरों को पे तो अजाब नहीं आ रहा। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। देखिए काफिरों पर भी अजाब आता है, लेकिन अल्लाह उन्हें मोहलत ज्यादा देता है, मोहलत ज्यादा देता है। लेकिन ये मत सोचो मेरे भाइयों कि इन जालिमों, इन काफिरों से अल्लाह गाफिल है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जालिम जो कुछ भी कहते हैं तुम अल्लाह को उससे गाफिल मत समझो। जालिम जो कर रहे हैं अल्लाह बाखबर है उससे। मेरे भाइयों अल्लाह की निगाहों में तो काफिरों को अल्लाह ताला जालिमों को मोहलत ज्यादा देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर उनको छुट्टी नहीं देता। चीन में देखिए आप, चाइना में क्या हुआ, एक जमाने से उन्हें ढील मिली हुई थी। जब अयगोरी मुसलमानों को उन्होंने सताना शुरू किया, अयगोरी मुसलमानों को सताना शुरू किया, अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया। वहां पर तुर्की नस्ल के कुछ मुसलमान हैं, सियांग एक सूबा है चीन में, जहां कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। मेरे भाइयों लाखों मुसलमानों को डिटेंशन सेंटरों में डाल दिया गया है चीन के अंदर, अयगोरी मुसलमानों को। उनकी मस्जिदें गिरा दी गई, मदरसे गिरा दिए गए, कुरान मजीद जला दिए गए, माओ बहनों के सरों से बुर्के और नकाब उतार दिए गए। अल्लाह का अजाब आ गया कोरोना वायरस की शक्ल में। आज लाखों चीनी अपने घरों में बंद होकर रह गए। अल्लाह ने इनके घर को डिटेंशन सेंटर बना दिया। अल्लाह का अजाब आ गया, डिटेंशन सेंटर बन गया। और जिन मुसलमान औरतों के चेहरों से इन्होंने नकाब उतारा था, अल्लाह ने इन्हीं के सर पे नकाब डाल दिया। आज बुर्का नकाब पहन के सर और चेहरा ढक ढक के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो मेरे भाइयों किसी ने एक लतीफा भेजा, आपने भी देखा होगा कि चीन में कोरोना वायरस, भारत में रोना वायरस, वहां गोश्त का गलत इस्तेमाल, ये हरामखोर कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बंदर, सांप, चमगादड़ सब खा जाते थे। वहां गोश्त का गलत इस्तेमाल, यहाँ ओट का गलत इस्तेमाल। ये तो एक लतीफा है। कहने का मतलब यह है कि मेरे भाइयों अल्लाह जालिमों को जिस दिन पकड़ेगा उस दिन ढील नहीं देता। मेरे भाइयों ये मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों के खून से जो होलियां खेली जा रही हैं, कसम अल्लाह की अगर हम अपने अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाएं तो मेरे भाइयों आज भी अल्लाह की मदद आएगी। तो ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा दिनों का खून बहने वाला नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सही मानों में मुसलमान अगर बन जाएं तो मेरे भाइयों ये कत्लेआम बंद हो सकता है। हम ताकत हमें मिलेगी, हुकूमत हमें मिलेगी, क़यादत हमें मिलेगी, सियादत हमें मिलेगी। तो मुसलमान का बहुत दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन देरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाएगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाएगा। मेरे भाई
ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے بدعمالیوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا یہ جو مشکل کی گھڑی آئی ہے، ہم مسلمان آزمائش میں گرفتار ہیں، اے اللہ آزمائش کی اس گھڑی میں تو ہم مسلمانوں کی ازراہ غیب مدد فرما، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ اللہ رب العالمین خاص طور پر مسلمانوں پر ذلت و مسکنت، اللہ رب العالمین مسلمانوں پر امتحان و آزمائش